صلاحیت کے اعتبار سے بھی انہیں بے مثل و بے مثال شخصیت بنایا. ان کی اپنی جو ذاتی صلاحیات ہوتی ہیں، واضح ہے کہ کائنات میں کوئی ایک تو بجائے خود سارے بھی مل کر ان کی صلاحیت کا مقابلہ کرنا چاہیں تو سارے اپنی کامل صلاحیتوں کے باوجود بھی اللہ کے پاکیزہ نمائندے کسی نبی رسول کی برابری نہیں کر سکتے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں امت کی بلندیوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے الہی نمائندوں کی بلندیوں کا آغاز ہوتا ہے. اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسی لیے نہج البلاغہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یرقا الی الطیر، مجھ تک تمہارا پرندہ پرواز نہیں کر سکتا. اور پرندے سے مراد ہمارا طائر عقل ہے کہ ہماری عقلی پہنائیاں اس منزل کو نہیں پا سکتی جہاں سے امامت کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے عصمت کی ابتدا ہوتی ہے. بآواز بلند صلوات. بار دیگر بھی صلوات. ان تمام صلاحیتوں کے باوجود اور ان تمام لیاقتوں کے باوجود جو اللہ نے اپنے معصوم نمائندوں کو عطا کی ہوتی ہے، اس کے باوجود اپنے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ الہی مخفی رابطہ جسے وحی کہا جاتا ہے وہ برقرار رہتا ہے. اس وحی کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی رب العزت نے دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک وحی کے حوالے سے اپنے حبیب کو پابند کیا کہ آپ میری اس وحی کو میرے ہی الفاظ میں میری مخلوق تک پہنچاؤ اور اس میں کوئی تبدیلی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. جو الفاظ میں نے اپنی وحی کے لیے منتخب کیے ہیں، جو کلمات میں نے اس کے لیے منتخب کیے ہیں، آپ پر فرض ہے کہ آپ میری اس امانت کی پابندی کریں اور میرے ہی الفاظ میں میری اس وحی کو میری مخلوق تک پہنچائیں. اس وحی کا نام قرآن مجید ہے. اس وحی کا نام قرآن مجید. دوسری وحی بھی اللہ نے اپنے حبیب پہ فرمائی، لیکن اس میں یہ پابندی نہیں رکھی رسول اکرم پر کہ اس وحی کو میرے ہی الفاظ میں آپ نے ادا کرنا ہے، بلکہ مفاہیم اور مطالب میرے ہوں گے، الفاظ کا انتخاب آپ کا ہوگا. اس میں آپ آزاد ہیں کہ اپنے الفاظ سے میرے مفاہیم کو میرے ماننے والوں اور میری مخلوق تک پہنچایا جائے. جو وحی دوسری اس قسم کی ہے اس وحی کو ہم حدیث کا نام دیتے ہیں. پس حدیث بھی وحی الہی ہے اور قرآن بھی وحی الہی ہے. دونوں کا تعلق منبع علم خداوندی سے ہے. خزانہ علم الہی کی ترجمانی کرتا ہے قرآن بھی اور اسی کی ترجمانی کرتی ہے حدیث بھی. یہ ایسے ہی ہے. اگر اس کو سادہ سمجھنا چاہیے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے فرض کیجئے میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، میری اس گفتگو کو آپ کا یہ کیمرہ بھی ریکارڈ کر رہا ہے اور میری اس گفتگو کو آپ بھی اپنے اندر ریکارڈ کر رہے ہیں. خوب سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں تو ریکارڈ ہو رہا ہے یا نہیں؟ جس ذہن میں میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے وہ ذرا صلوات سے مد اثر کرے. صلی اللہ محمد وآلہ. اب ایک ریکارڈ یہ مشینری ہے، سائنسی ترقی یافتہ آلہ ہے، یہ ریکارڈ کر رہا ہے. ایک ماشاءاللہ آپ ریکارڈ اپنے اندر کر رہے ہیں. جب یہ ریکارڈ شدہ میری گفتگو اس کو دوبارہ
کسی کے سامنے پیش کرنے کا وقت آئے، جو فرض کیجئے کہ میری اس گفتگو کے وقت حاضر نہیں ہے، اس کے سامنے میری گفتگو کو پیش کرنا ہے، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے اس ویڈیو کیسٹ کو لگا دیا جائے، تو اس کے سامنے میری گفتگو میرے ہی الفاظ میں، میرے ہی انداز سے، بغیر کسی کم و کاست کے، بغیر کسی تبدیلی کے، من و ان جیسے میں نے کہا، جو میں نے کہا، جو صحیح تھا غلط تھا، جو کچھ میں نے کہا میرے ہی الفاظ میں، یہ ویڈیو کیسٹ اس شخص کے سامنے میری گفتگو کو منتقل کرے گی۔ لیکن ایک ہے، آپ کوئی شخص آتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے جی آپ فلاں کی گفتگو میں آج گئے تھے، تو آپ کہتے ہیں ہاں میں گیا تھا۔ آپ نے سنی تھی؟ ہاں میں نے سنی تھی۔ وہ آپ سے پوچھتا ہے آپ نے کیا سنا، انہوں نے کیا بیان کیا؟ اب آپ کے پاس دو طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ میری گفتگو کو میرے ہی الفاظ میں منتقل کریں ادھر، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ الفاظ آپ کے ہوں، مطالب میرے ہوں۔ کیا ایسا بھی آپ کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا ایسا کرنے کا آپ کو حق ہے یا نہیں؟ ہے نا حق حاصل۔ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ میرے الفاظ کو اتنا یاد کریں، اتنا آپ کا حافظہ تیز ہو کہ آپ بالکل میرے پوری گفتگو کو میرے ہی الفاظ میں یاد رکھیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، اور آج کل تو بہت مشکل ہو گیا ہے۔ رسول اکرم کے زمانے میں پھر بھی اتنا مشکل نہ تھا، اس لیے کہ لوگوں کو اور کوئی سہارا نہیں ملتا تھا کہ جس کے ذریعے وہ رسول کی گفتگو کو محفوظ کریں۔ نہ اس وقت قلم زیادہ استعمال ہوتا تھا، نہ قلم اور کاپی زیادہ استعمال ہوتی تھی، نہ یہ اس قسم کے دیگر وسائل تھے۔ سب کچھ جو کچھ ہوتا تھا وہ لوگوں کے اپنے حافظے پر موقوف ہوتا تھا، اور وہ خوب توجہ سے سنتے تھے، اور پھر وہ محفوظ بھی کرتے تھے، اور انہی کی ہی حافظوں کے نتیجے میں رسول اکرم کی گفتگویں اور رسول اکرم کی باتیں ہم تک پہنچی ہیں۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ من انہی الفاظ کو پیش کیا جائے، ایک طریقہ یہ ہے کہ مطالب اس متکلم کے ہوں لیکن الفاظ اس ترجمان کے ہوں۔ یہاں دونوں طریقے روا ہیں اور دونوں طریقے غلط نہیں ہیں۔ اللہ تعالی کی ذات نے اپنے حبیب کو بعض وحیوں میں پابند کر دیا لیکن دوسری وحیوں میں پابند نہیں کیا۔ بس ایک طریقہ وہ ہے جو پابندی کا ہے، ایک طریقہ وہ ہے جو پابندی کا نہیں ہے۔ جو پابندی کا ہے، رسول نے اس پابندی کو پوری طرح نبھایا، انہوں نے اپنی امانت میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں کی، اور الحمدللہ وہ قرآن بائے بسم اللہ سے لے کر سین والناس تک اپنی پوری امانت کے ساتھ رسول اکرم نے پہنچایا، اور پھر دوسری ذمہ داری اللہ نے رسول اکرم کی یہ لگائی کہ میرے اس کلام کو نہ فقط یہ کہ آپ نے پیش کر دینا ہے بلکہ ایک ایسا نظام حفاظت بنانا ہے کہ جس نظام حفاظت کے نتیجے میں یہ میرا کلام زندہ و تابندہ رہے، 14 صدیاں بعد بھی اگر کوئی میرے اس کلام کو دیکھنا، پڑھنا، سننا چاہے تو تیرے نظام حفاظت میں اتنا استحکام، مضبوطی ہونا چاہیے کہ کئی صدیاں گزرنے کے باوجود بھی میرا کلام ضائع نہ ہونے پائے، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہونے پائے، اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہ ہونے پائے، اور منوان اسی طرح وہ جیسے آج کے لوگوں تک پہنچ رہا ہے ایسے ہی کئی سال گزرنے کے باوجود بھی پہنچے، حتیٰ کہ یہ قیامت تک محفوظ رہے۔ کیا خیال ہے رسول اکرم اس میں کامیاب ہوئے یا نہ ہوئے؟ جی، قرآن مجید آپ کے پاس من وان اسی طرح پہنچا ہے یا اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے؟ جی سوچ لو، کوئی کمی بیشی مانتے ہو یا من وان محفوظ مانتے ہو؟ بابا یہ آج کی بڑی ضرورت ہے، اس گفتگو کی آج اس لیے بڑی ضرورت ہے کہ آپ مومنین بیچارے جن کے خون کو لوگوں نے حلال سمجھ لیا ہے، جن کو قتل کرنا اپنے الزام باطل میں وہ اپنے لیے واجب سمجھ رہے ہیں، اور اس حد تک نوبت پہنچا دی گئی ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں کے ٹکڑے کروا کے آپ کے خون کی ہولی کھیل رہے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا تو ہے کہ آخر